آج آپ سب کو چند اہم باتیں بتانی ہیں۔ کچھ لوگ نادانی میں یا جانتے بوجھتے ہوئے تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ آج جانتے ہیں کہ سندھ کی ہسٹری کیا ہے اور سندھ کے کیپٹل تخت کا کراچی کی ہسٹری کیا ہے۔ آج سے کوئی 9000 سال قبل، 7000 قبل مسیح سے لے کر 3300 قبل مسیح تک جو مہر گڑھ کی سویلائزیشن تھی، اس کے قریب آس پاس کچھ دوری پر انڈس سویلائزیشن کا آغاز ہوا تھا۔ پھر 3300 قبل مسیح سے لے کر 2600 قبل مسیح تک موہنجو دڑو اور ہرپن کلچر تھا۔ اس زمانے میں سندھ کی تخت گاہ کا کیپٹل کوٹ ڈجی اور آمری تھی۔ پھر 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک، 2600 قبل مسیح یعنی 2600 سال مسیح سے پہلے اور 2000 سال یہ 4600 قبل مسیح سے 4600 سال پہلے سے یعنی 2600 قبل مسیح سے موہنجو دڑو پھیلا پھلا ایک مرکز بن گیا، تہذیبوں کا، ساری دنیا کا مرکز بنا۔ سب سے پہلی بڑی آرگنائز سویلائزیشن جو امن پہ، رواداری پہ، برابری پہ چلتی تھی، جہاں ہتھیار نہیں تھے، جہاں ادب تھا، علم تھا، موسیقی تھی، رقص تھا، برابری تھی، رواداری تھی، اور موہنجو دڑوئی کیپٹل تھا سندھ کا۔ اس کے بعد ویدک دوروں میں مختلف کیپٹلز رہے، 1300 سے لے کر 600 قبل مسیح تک۔ اس کے بعد ڈیریس آیا، صوبائی ایڈمنسٹریشن بنی۔ پھر 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم آئے، میسیڈونین کانکویسٹ، پٹالا بنا کیپٹل سندھ کا۔ یہ وہی دور تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب الیگزینڈر آیا تو کراچی کے بندرگاہ کا اس وقت نام کرکولا تھا، KROKOLA، کرکولا، اور دوسرا بندر اس کے قریب مورونو ٹوبارا تھا۔ اب یہ کرکولا یعنی 326 قبل مسیح یعنی 2026 یہ سال اور 326 مزید سال، یعنی تقریباً کوئی 2400 سال پہلے تو کہا جاتا ہے نا کراچی تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، بچے تھے، وہ کروکولا بندرگاہ تھا، اور مورن ٹوبارا جس کو منوڑا کہا جاتا ہے وہ بندر تھا۔ اسی دور میں یہ جو الیگزینڈر کے بعد جو زمانہ آیا، مورین ایمپائر آیا، چندر گپتا اور اشوکا۔ الور تھا تخت کا سندھ کا، الور۔ پھر انڈو گریک کنگڈم آیا، یونانی رولرز تھے، مورینز بھی تھے کچھ وقت۔ اس کے بعد سنتھینز تھے، پھر کشان ایمپائر آیا، سیسینین انفلوئنس آیا، پھر رائے ڈائنسٹی آئی، رائے ڈائنسٹی 499 سے 632 قبل مسیح تک، اور ان سالوں میں 499 سے لے کر 632 تک یہ اب قبل مسیح کا دور ختم ہوا۔ یہ موجودہ جو دور چل رہا ہے، سال جو چل رہے ہیں سسٹم، اس میں بدھسٹ اور ہندو رولر تھے، اروڑ تھا کیپٹل۔ پھر اس کے بعد برہمن ڈائنسٹی آئی 632 سے 712 AD تک، چچ اور راجہ ڈاہر، اروڑ تخت گاہ سندھ کا۔ راجہ ڈاہر جس نے سندھ کو ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا، جو اپنے خاندان سمیت لڑا حملے آوروں کے خلاف، جس کی اہلیہ نے اور اس کے بچوں نے اور تمام خواتین نے اپنے کو ستی کیا، جان کی قربانی دی حملے آوروں کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے۔ اور دو شاخی تلوار لے کے جب وہ اترا تھا میدان میں تو اس نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ پھر راجہ ڈاہر کی فوج کو شکست ہوئی 712 میں۔ امیہ فتوحات کے ساتھ ابن قاسم آئے 712 سے لے کر 750 تک۔ دیبل برہمن آباد بندر رہا، کراچی اور دیگر شہر رہے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے شہر تھے، مین بندرگاہ دیبل تھی۔ اس کے بعد عباسی دور آیا، عرب گورنرز آئے، منصورہ کیپٹل بنا۔ پھر ہباری ریاست، عرب رولرز، منصورہ رہا۔ پھر سومرا ڈائنسٹی، سندھ ایک الگ ملک، شان سے گردن اونچی کیے ہوئے الگ ریاست، 1025 سے 1351 تک۔ مسلم انڈیجینس ڈائنسٹی، سومرا بادشاہت،
थारी और ठट्टा कैपिटल। ये कोई 325 साल के करीब हुकूमत रही, सुमरा डायनेस्टी चली, जिसके हवाले से दोदा सुमरो, चनेसर, बहुत से तारीख में उनके हवाले हैं। बहादुरी की, शुजात की दास्तानें हैं दो सुमरों की। तो ये 1025 से 1351 तक चला। फिर समा डायनेस्टी आई, समा हुक्मरान आए, किसके? सिंध एक अलग मुल्क के, एक बादशाहत के, एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क के। वो 1351 से लेकर 1524 तक समा जाम रूलर्स रहे। समा जो बादशाह होता था वो जाम कहलाता था, जाम। ठट्टा तख्तगार रही। इन्हीं अदवार में सिंध ने मज़ाहमत की नई तारीख कायम की, नई तारीख रकम की। लड़े अरगोनों के खिलाफ, तुर्खानों के खिलाफ मुकाबला किया, मुगलों के खिलाफ। आगे चलकर अरगोनों का कब्जा हो गया, अरगोन डायनेस्टी आई, अरगोन सल्तनत बनी, इंडिपेंडेंट सिंध की, खुद मुख्तार सिंध की। यानी कि जब से सुमरा डायनेस्टी है, उससे पहले राय अदवार से सिंध किसी और मुल्क का हिस्सा नहीं था, अलग मुल्क था, तख्तगाह था। तारीख में 2 ही मुल्क थे, हिंद और सिंध। और बल्कि कहा जाता है कि हिंद भी इसलिए कि से नहीं कह पाते थे दूसरे ममालिक के लोग, इसलिए वो सिंध को हिंद कहते थे। जिस तरह हमारे लैटिन अमेरिका में लोग जे को जे नहीं कहते, वो जेमी को कहते हैं हैमी। स्पेन में भी शायद इसी तरह कहते हैं। तो सिंध इस पूरी रीजन का कहा जाता है कि नाम था, फिर कुछ लोग एस को प्रोनाउंस न कर सके इसलिए उसको हिंद कहा। और इंडस, सिंधु नदी को सिंधु नदी नहीं कह पाए इसलिए इंदु नदी कहा, आय से, एस की जगह, और इंदु नदी को बना दिया इंडस। तो वो जो सिंधु नदी के किनारे पे बसने वाले मुल्क की दास्तानें हैं, वो एक रियासत की दास्तान है, एक अलग मुल्क की। समा डायनेस्टी के बाद 1524 से 1555 तक अरगोन डायनेस्टी, अरगोनों की हुकूमत रही। फिर तरखान आए 1555 से लेकर 1592 तक। तरखान रूलर्स थे, ठट्टाई कैपिटल रहा। फिर मुगल आए 1592 से 1701 तक, अकबर से लेकर आगे तक। और उन मुगलों से सिंध के लोग लड़े। पहले दो सुमरो और दूसरे लड़ते रहे थे, फिर दूल्हा दरिया खान और दूसरे लोग लड़े, शाह इनायत, मखदूम, बिलावल। मैदान सजे जंग के, निहत्ते लोगों ने ताकतवरों से मुकाबला किया, जाम बाबीनों, शिकस्तें हुई, ताकतवर लोगों को, खिलजियों को, मुगलों को तहस नहस कर दिया। उनकी लाखों की अफवाज के सामने चंद हजार लोग निकल के लड़ते थे और उनको शिकस्त देते थे। मुगलों के एम्पायर के बाद फिर इस अलग मुल्क के, इस अलग सल्तनत के कल्होड़ा डायनेस्टी शुरू हुई, कल्होड़ा दौरे हुकूमत। और उसमें कल्होड़ा हुक्मरानों ने 1701 से लेकर 1783 तक, यानी जो मुगल एम्पायर था 1592 से 1701, उसके बाद 1701 से लेकर 1783 तक कल्होड़ा एम्पायर रहा। खुदाआबाद और हैदराबाद कैपिटल रही। कल्होड़ों के बाद टालपुर, मीरों की हुकूमत आई, टालपुर डायनेस्टी 1783 से लेकर 1783 टू 1843। टालपुर मीर्स। हैदराबाद तख्तगाह रहा, खैरपुर तख्तगाह रहा। 1843 में जो लड़ाई हुई म्याणी की और दुबे की जो लड़ाई हुई, उन लड़ाइयों के बाद सिंध एक दूसरी ताकत के कब्जे में चला गया, अंग्रेजों के कब्जे में। 1843 में जो जंग हैदराबाद में लड़ी गई और उसके बाद पूरी सिंध पे जो कब्जा हुआ, उससे 4 साल पहले वो कराची में उतर चुके थे, सिंध के अहम तरीन शहर में, 1839 में। और वहीं से बैठकर साला मंसूबा बनाकर, प्लान कर हैदराबाद में 1843 पर चार्ल्स नेपियर की कमांड में लड़ाई हुई। और उन्होंने फिर उस पूरे मुल्क पर जो रियासत थी, खुद मुख्तार आजाद रियासत, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और 1843 में ही सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा इसलिए बनाया कि वहां से आराम से वो सिंध को दूर से बैठ के कंट्रोल कर सकें। और वहां समंदर था, पोर्ट था, तो 2 पोर्ट अलग अलग सूबे बनाने के बजाय उन्होंने एक ही पोर्ट पे बैठकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत सिंध को चलाया। और वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध 1936 में अलग हुआ। यानी 1936 में जब सिंध अलग हुआ तो वो बरतानिया के राज का तो एक प्रोविंस था, मगर दर हकीकत वो अपनी अवलीन हैसियत में बहाल किया गया था, क्योंकि बरतानिया के कब्जे में तो उस वक्त मराठे भी थे, बंगाली भी थे, सब उनके कब्जे में थे। तो ये एक मुल्क जो एनेक्स किया गया था 1843 में, वो वापस 1936 में वजूद में आया। फिर उसी मुल्क ने करारदाद मंजूर की पाकिस्तान के हक में
اور 1947 میں وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ ہے سندھ کی تاریخ۔ اب اس میں اگر کراچی کو آپ دیکھیں گے تو کراچی، جیسے میں نے کہا کہ الیگزینڈر دی گریٹ کے زمانے میں، سکندر اعظم کے زمانے میں کراکولا جو شہر تھا وہ کراچی ہی تھا، اور مورن توبارہ جو منونے کے قریب بندر تھا وہ بھی کراچی کا حصہ تھا۔ پھر 712 سے 977 تک عرب امیہ ادوار میں کراچی کی آبادی کچھ ہزار تھی، اور غزنوی ایمپائر میں کچھ مزید بڑھی، پھر سومرا ڈائنیسٹی میں وہ چند ہزار ہو گئی، پھر سما ڈائنیسٹی میں سمجھ رہے ہیں چند ہزار، جس زمانے میں 50 لوگوں کا ایک گاؤں ہوتا تھا، 30 لوگوں کا گاؤں ہوتا تھا، 100 لوگوں کا گاؤں یا شہر ہوتا تھا، اس زمانے میں ہزاروں کی پاپولیشن۔ ارغون ڈائنیسٹی میں مزید بڑھی، ترخان ڈائنیسٹی میں وہ 5-7 ہزار کے قریب پاپولیشن ہو گئی، مغل ایمپائر میں اور بڑھ گئی 1592 سے لے کر 1707 تک، اور اس کے بعد کلوڑا ڈائنیسٹی جب آئی، اس کلوڑا ڈائنیسٹی میں 1729 سے سندھ ایک بڑے شہر کے طور پر، کراچی ایک بڑے شہر کے طور پر سندھ کے نمودار ہوا۔ ایک ڈیفینسو مڈ قلعہ بنایا گیا کراچی کے گرد 1729 سے لے کر 1795 تک۔ ٹریڈ شروع کیا سندھ کی ریاست کے سندھ کے ملک کے اس بڑے شہر نے مسقط سے اور پرشین گلف میں۔ یہ باتیں میں ہوائی یا تصوراتی نہیں کر رہا، آپ جائیں انسائکلوپیڈیاز کھولیں، آپ جائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیجز کھولیں، اس سے پوچھیں جا کے کہ کلوڑا دور میں کراچی میں کیا تھا جو سندھ کا ایک بڑا شہر تھا، کہاں سے وہ بزنس کر رہا تھا۔ مسقط سے اور پرشین گلف سے ٹریڈ شروع کیا۔ اس وقت پاپولیشن ہزاروں میں تھی سندھ کی۔ 1795 سے 1839 تک ٹالپور رول میں ایک بہت بڑا پورٹ سٹی بن گیا کراچی، اور کمرشل ایکٹیویٹی بڑھ گئی، فورٹیفیکیشن کی گئی، اور دیواریں اور قلعے بنائے گئے، اور سندھ کے ایک بہت بڑے کاروباری شہر کی صورت میں کراچی ابھرا۔ پھر برٹش جو آکوپائڈ دور آیا، اس برٹش آکوپائڈ دور میں کراچی مزید طاقتور ہوا چارلس نیپیر کے دور میں۔ وہ ایک برٹش امپائر کے ایک بہت طاقتور پورٹ کے روپ میں ایک مضبوط شہر اور مضبوط ایک اکنامک ہب بن گیا۔ 1852 میں یہ جو کہتے ہیں نا دوست کچھ نہیں تھا، ہم آئے، میں کہہ دوں میں نیو یارک پہنچا ہوا کچھ نہیں تھا، برلن پہنچا ہوا کچھ نہیں تھا، پیرس پہنچا، بس ایاز لطیف پلی جو پہنچ گیا لندن کچھ نہیں تھا، لندن بڑھ گیا، اور میں تو عراق کے لیے بھی کہہ دوں بغداد بھی کچھ نہیں تھا، اور میں کہہ دوں ایجپشن سویلائزیشن کے مرکز قاہرہ کے لیے کہہ دوں کہ کچھ نہیں تھا، روم کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، میں روم جاؤں اور کہوں کہ آج ایاز لطیف پلی جو ہے روم ایک مچھروں کی بستی تھی اور قبضے میں تھی، فلاں انگریزوں کے یا بلوچستان کا بارڈر تھا یا عربوں کا تھا۔ ایاز لطیف پلی جو پہنچا روم میں، اور روم کو ایک بڑی طاقتور شہر اور بڑی تہذیب بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو 1852 میں میونسپل کمیشن اسٹیبلش ہوا کراچی میں۔ 1861 میں ریلوے کے ذریعے کراچی کو کوٹری سے کنیکٹڈ کیا گیا۔ ریلوے لائن ایک طاقتور اور مضبوط اور اسٹیبل ریلوے لائن بچھائی گئی 1861 میں۔ آج سے کوئی 150-200 سال پہلے ریلوے سے کنیکٹ ہوا کراچی کوٹری۔ 1865 میں تو یہ فریئر ہال بنا ہے۔ 1865 میں کچھ نہیں تھا، کراچی میں مویشی بھاگتے تھے، گدھے گھوڑے چلتے تھے، پھر ایاز لطیف پلی جو پہنچا اس نے گدھوں کو ایک طرف کیا اور پھر شہر کو آباد کیا۔ 1865 میں فریئر ہال بنا ہے۔ 1887 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ بنا۔ کب؟ 1887 یعنی پاکستان کے بننے سے کوئی 60 سال پہلے 70 سال پہلے کراچی میں پورٹ ٹرسٹ بن چکا تھا۔ 1900 میں ٹرام وے انٹروڈیوس ہوا، ٹرام چلنے لگی کراچی میں۔ کراچی سندھ کے لوگوں کا تخت گاہ ترقی کے عروج پہ تھا۔ سندھ کے ادیب، شاعر، ادبی سنگت یہیں بنی، بڑے شعراء نے یہاں کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے اپنی تخلیقات لوگوں تک پہنچائیں، تخلیقات وجود میں آئیں ان کی۔ 1936 میں جب سندھ سیپریٹ ہوا ممبئی سے یا بامبے سے، تو پھر وہ کراچی سندھ کی تخت گار بن گیا، اور اس سے قبل کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد 1936 کے بعد انیشل دور میں کراچی کو کچھ وقت پاکستان کا کیپٹل بھی رکھا گیا، جو پھر واپس کر دیا گیا۔ اب یہ جو میسو مائگریشن ہوئی ریفیوجیز کی، اس میں ظاہر ایک پورٹ سٹی تھا تو اس میں آبادی کے زیادہ مواقع تھے، اور کچھ پچھلے علاقوں سے لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان آگے ہے، تو بہت سے بھائی ہمارے بہنیں سب کراچی میں آ کے آباد ہوئے۔ وہ جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں سندھ کے، ان کو بھی سندھ کی اس تاریخ پر، جو ہمارے بھائی آئے بعد میں، ان سب کو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں سندھ کی جو تخت گاہ ہے کراچی، یہ ہم سب کے لیے ایک سویلائزیشن کا، ایک ترقی کا، ایک کامیابی کا، ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا مرکز ہے۔ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ سندھ جو ایک ملک تھا
जो एक सिंध सुमरों समों राय घराने और सुमरों और समों और आगे चलकर कलोड़ों और मुगलों के दौर में और टालपुरों के दौर में जो एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत और मुल्क था, उसके कैपिटल कराची की ज़मीन अब हमारे पांव तले है। उसकी हम आबियारी करें, हम सब मिलकर, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, परमानेंट रहने वाले कराची के पश्तून, पंजाबी, बलोच, सराइकी, हम सब मिलकर कराची की आबियारी करें। कराची को दुनिया का एक मुमताज़ तरीन और एक मशहूर तरीन और कामयाब तरीन शहर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची सिंध की तख्तगाह है, सिंध की कैपिटल है, सिंध की तहजीबों का मरकज़ है, सिंध की हज़ारों सालों की तारीख़ और तमद्दुन का जूल है, ताज है सिंध की तारीख़ का, और वो ताज सिंध के लोगों का है। सिंध के लोग उसके मालिक हैं, सिंध के लोगों का शहर है। उस शहर को हम सब मिलकर गर्दन ऊंची कर कर दुनिया के सामने पेश करें कि ये है हमारी तहजीबों का मरकज़, ये वो शहर है जिस पे हम सबको फ़ख्र है। हमें कराची में भी फ़ख्र है, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास सब पे फ़ख्र है, मगर कराची हमारे गले में पड़ा हुआ वो हार है, वो नेकलेस है, वो सर पे रखा हुआ वो ताज है, वो शहरग है जिस पे हमें सबको फ़ख्र करना चाहिए। आएँ कराची को मेरिट का, अमन का, बराबरी का, इंसाफ का, जमहूरियत का एक मरकज़ बनाएं और सारी दुनिया को पैगाम दें कि हम सब एक हैं। पाकिस्तान में बसने वाले 25-26 करोड़ लोग और सिंध के 8 करोड़ लोग एक हैं, और वो अपने शहरों की तामीर करेंगे, अपने गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे और दुनिया में गर्दन ऊंची करके चलेंगे। शुक्रिया।